پاکستان پیپلز پارٹی مستقل ایک ایسی پوزیشن لے رہی ہے نہ جس میں نہ وہ پوری طرح ساتھ دے رہے ہیں اور نہ پوری طرح کرٹیسائز کر رہے ہیں. دے آر پلینگ سیف. دے آر پلینگ سیف. لیکن اس میں آپ نوید صاحب نے ایک بڑی ہی امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ابھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے, میں نے لکھ لیا تھا, میرے خیال میں اس میں بڑی پارلیمنٹ از مور امپورٹنٹ دین, پہلی بار ہے کہ the parliament is more powerful than the executive. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایگزیکٹو کے ڈیسیشنز بہت حد تک پارلیمنٹ پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایگزیکٹو سے باہر بیٹھی ہوئی ہے لیکن ہے ٹریجری کے ساتھ. تو یہ جو ایک طرح کی ایک ڈائیکاٹومی کہہ لیں, یہ جگہ جگہ ریفلیکٹ کرے گی اور یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن میرے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے نبی صاحب کی کہ دس ول یہ ایک اس کو ان تمام معاملوں کو بڑا پیپلز پارٹی کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے چلنا پڑے گا. اور چارٹر آف دی اکانومی لیٹس سی وہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, اس میں تھیوریٹیکلی بڑے ایشوز ہیں. اچھا, اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے وہ دو چار چیزیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھ لوں. ہم بات کر رہے تھے پرائم منسٹر کا. اس میں ہمارا جو دوسرا سوال تھا اس موضوع سے ریلیٹڈ وہ یہ تھا کہ ڈیلنگ کیسے ہوگی شبا, کیونکہ آپ نے مفصل طریقے سے بتا دیا تھا کہ رن کیسے کرتا ہے پی ایم ہاؤس. میں اس میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ اس میں ایک امپورٹنٹ چینج آنے جا رہا ہے. جو ایس پی ایم کا رول ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی ایڈیشن ہو جائے گی, اور وہ جو پولیٹیکل رول ہے ابھی تک کنفرم نہیں ہے, لیکن مجھے تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل رول ہے وہ کسی اور شخص کے پاس جا رہا ہے. لیکن ایسا کیسے ہو سکے گا کہ ایک بیوروکریٹ پولیٹیکل رول نہیں, دیکھیں پولیٹیکل رول یہ ہوتا ہے کہ جو پرائم منسٹر کی جتنی بھی پولیٹیکل آؤٹ ریچ ہوتی ہے اس میں obviously جتنی بھی میٹنگز ہیں, جو صلاح ہے, اس کو جو بیوروکریٹک مشینری ہے اس کو آرگنائز کر رہی ہوتی ہے. ظاہر بات ہے وہ خود پولیٹیکل پالیسی میکنگ تو نہیں کر رہے لیکن وہ آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں. اس باری میرے خیال میں شہباز صاحب کا جو پچھلا ایکسپیرینس رہا ہے 16 مہینے کا, اس کی روشنی میں وہ بہت ساری چینجز کریں گے. ایک بڑی چینج ہونے جا رہی ہے ابھی تک جو سننے میں آ رہا ہے, لیٹس سی وہ ہوتی کہ نہیں ہوتی, وہ یہ ہے کہ ایک اور شخص جو ہے بڑا امپورٹنٹ آدمی جو ہے وہ اس نے آ کے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر کی جو پولیٹیکل آؤٹ ریچ ہے اس میں ان کی بہت زیادہ ہیلپ کرنی ہے, اور ان کے جو پولیٹیکل افیئرز ہیں ان کو مینیج کرنا ہے. کوئی اسپیشل اپوائنٹمنٹس تو نہیں ہونے جا رہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہاں وہ ایک طریقے سے ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتا دوں. ایکچولی اسلام آباد میں دو پرائم منسٹر, دو, ہاں تھوڑا سسپینس رکھتے ہیں, تھوڑا سا ویٹ کریں, بریک سے پہلے بتاتا ہوں. اسلام آباد میں پرائم منسٹر کے دو آفسز ہیں, ایک ایکچوئل جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے اور ایک ہے جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں جو باقاعدہ فارمل آفس ہے. اچھا, اسی طریقے سے جو کیبنٹ میٹنگز ہیں اس کے لیے بھی دو یہ جو ہے وہ لوکیشنز ہیں. ایک جو ایکچوئل پرائم منسٹر ہاؤس ہے اس میں ایک بہت بڑا کانفرنس روم ہے جہاں پہ کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہیں, اور ایک جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے وہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ہے نا سپریم کورٹ کے ساتھ, وہ مغلیہ آرکیٹیکچر والی بلڈنگ, اس کے اندر وہاں پہ. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت ہی کم وہ بلڈنگ استعمال کرتے ہیں پرائم منسٹر. عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے کبھی کبھار استعمال کی, لیکن زیادہ تر وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی کا آفس استعمال کرتے تھے. شہباز صاحب بھی اسی کو استعمال کرتے ہیں, نواز شریف صاحب بھی اس سے پہلے اسی کو استعمال کرتے تھے, کیونکہ وہاں پہ کمفرٹ کیا ہے, کمفرٹ یہ ہے کہ وہاں پہ پرائم منسٹر کا ریزیڈنس بھی وہی ہے. تھوڑا آگے چلیں تو ان کا آفس آ جاتا ہے, تھوڑا سا آگے چلیں تو وہاں پہ ان کا کیبنٹ کی ساری میٹنگ کی جگہیں آ جاتی ہیں. تو سارا کچھ ایک پراکسیمٹی میں ہے, اور لوگ پرائم منسٹرز یوزلی اسی آفس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ اب اس بار شہباز صاحب بھی میری یہ پریڈکشن ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو ہی زیادہ بہت آپ نے سسپینس کریٹ کر دی کہ سیکریٹریٹ میں کیا ہونے والا ہے. اب پرائم منسٹر ہاؤس میں جو پولیٹیکل رول ملنے جا رہا ہے موسٹ لائکلی, ابھی ہے ٹائم یا بتا دوں میں آپ؟ نہیں, اب آپ بتا دیں کیونکہ پھر بیچارہ ویور نا فرسٹریٹ ہو جائے گا. ہمارے پاس 2 منٹ ہے, 2 منٹ ہے, لیکن میں آپ کو انٹرسٹنگ بات ہی بتاؤں, نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ جو رول ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. اس کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کیونکہ دیکھیں پرائم منسٹر از دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, اور ان کے ایک باقاعدہ طور پر ایک ان کے گورننس کے جو ایشوز ہیں, جو کیبنٹ ہے, جو ایگزیکٹو کا کام ہے, ملک کو چلانے کا کام ہے, فیصلہ سازی کا کام ہے, اور باقی جو ان کی انگیجمنٹس ہوتی ہیں. دوسرا ہارڈ کور پولیٹیکل کام ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنی جماعت کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے. یہ نہ لگے کہ جی ہے وہ دیکھیں پرائم منسٹر کی ایکسس تو بڑی ٹائٹ ہوتی ہے نا, ہر شخص تو نہیں آ سکتا ان کو مل کے. جو ایم این ایز ہوتے ہیں یا جو سینیٹرز ہوتے ہیں یا ایون بہت حد تک منسٹرز ہوتے ہیں, ان کی کمپلینٹ یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری پرائم منسٹر تک رسائی نہیں ہو پا رہی, اور بڑے امپورٹنٹ کام جن کے لیے پرائم منسٹر کی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے ہو نہیں رہے, اور اس وجہ سے پھر ناراضگیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھیں پرائم منسٹر تو ہمیں ملتے ہی نہیں ہے, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. اور کیونکہ پرائم منسٹر ڈیپینڈنٹ ہے اور گورنمنٹ ڈیپینڈنٹ ہے, اور وہ یہ کیا وہ یہ کرنے جا رہے ہیں جو نئے شخص آ رہے ہیں, وہ یہ ذمہ داری دیکھیں الیکٹڈ لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کے کام ہوتے رہے.
لیکن جو تو منسٹر بن گیا, لوگ کیوں منسٹر بننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک ایگزیکٹو اتھارٹی آ جاتی ہے, اس کے ذریعے وہ اپنے کام کروا سکتے ہیں, اپنے حلقوں کے کام کروا سکتے ہیں, لوگوں کو oblige کر سکتے ہیں. لیکن جو ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہے یا سینیٹر ہے جس کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے, اس نے تو پھر اپنی گورنمنٹ سے کام کرانا ہے. وہ الٹیمیٹلی گھوم پھر کے وہ اگر پرائم منسٹر کسی کو کچھ کہہ دے تو کام ہو جاتا ہے فوراً. ہمارا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے. اب اس میں پرائم منسٹر تک ایکسس کیسے ہو؟ پرائم منسٹر کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر ایم این اے کو یا سینیٹر کو مل رہے ہوں, لٹرلی ٹائم نہیں ہوتا. سو آپ کو ضرورت ہوتی ہے ایسے شخص کی جو پرائم منسٹر کا اعتماد کا ہو, ان کی پولیٹیکل جو ان کو وہ پولیٹیکلی ان کو امپاورڈ ہوں اور وہ یہ اس طرح کے کام بھی کر رہے ہوں. تو اس لیے یہ ایک یہ احساس ہوا ہے اس وقت, یہ جو نئی شہباز صاحب کی جو پرائم منسٹرشپ بن رہی ہے, کہ ہمیں ایک ایسا شخص چاہیے یا کوئی ایک ایسا ایک اپوائنٹمنٹ چاہیے جو یہ سیاسی کام کرواتا جائے, جو رک نہ پائیں, جو پولیٹیکل مینجمنٹ کرتا رہے. تو وہ ایک نام آ گیا ہے. فہد صاحب آپ بتا دیں. دیکھیں میرے خیال میں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ رسائی آسانی کر دے گی, لیکن یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کے کام نہ رکیں اور کام ہوتے رہیں, اور کانسٹنٹ جو ایک فیڈ بیک ہے, پولیٹیکل فیڈ بیک, جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے پرائم منسٹرز کے لیے, وہ پولیٹیکل فیڈ بیک ان کو آتا رہے اور اس طریقے سے ہے جو کہ ایکچولی درست ہو. یعنی ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے, تو ویریفائی کیسے ہوا؟ ہاں دیکھیں اس میں ہوتا پتہ کیا ہے کہ جب پرائم منسٹر اور کے درمیان کوئی اگر اس طرح کے لوگ آ جائیں نا جو ایک طرح کا فلٹر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا یار مجھے کون سی بات پی ایم سے کرنی چاہیے, کون سی نہیں کرنی چاہیے, وہ پی ایم کا موڈ بھی دیکھتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا شخص ہو جو ایکچولی وہ جو سمجھتا ہے کہ میرے خیال میں سب کچھ پی ایم کو بتا دینا چاہیے, کرنا چاہیے, اس ٹائپ کا شخص ایکچولی آئیڈیل ہوتا ہے. اب سوال یہ کس طرح کا آئیڈیل شخص کہاں سے ڈھونڈیں؟ تو ابھی جو ڈھونڈ کے نکالا ہے, ابھی بھی جو ڈھونڈ کے نکالا ہے, اب میں چلیں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی وہ سیریس کنسیڈریشن میں ہے, لیٹس سی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی ان کی اپوائنٹمنٹ کیا ہوگی, کیسے ہوگی, بٹ یہ کہ یہ جو پورا ایک ویکیوم تھا اس کو کور کرنے کے لیے اس طرح کا ایک سوچا جا رہا ہے رول, اور ان کا نام ہے, ڈرم رول ہے تو میں بجا دوں ان کا نام ہے. اچھا میں نام بتاؤں گا تو آپ نے کہنا اچھا صحیح, تو اوکے, پھر آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ نام کیوں سوچا جا رہا ہے. اچھا ویسے میں اپنے پروڈیوسر کو کہہ دیتی ہوں کہ کچھ پلے کروا دیں اگر آپ ہمیں کچھ سیکنڈ. چلیں, وہ میرے خیال ہے سسپینس زیادہ ہو گیا, پھر ہم نے اور بھی ٹاپکس پہ کرنا ہے. ان کا نام ہے حمزہ شہباز. سو ناؤ اٹ میک سینس جو میں سارا کچھ کہہ رہا تھا. ان کو کیونکہ وہ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی ہیں, اسلام آباد میں ہیں, پنجاب میں تو لیکن تنقید بھی بہت ہو سکتی ہے کہ کیوں صرف ایک ہی کی بات کیوں سن رہے ہیں, یہ بہت کروشل بھی ہونے والا ہے. پنجاب میں تو رول ہے نہیں ان کا, ختم ہو گیا نا اس طریقے سے. تو ہی از ان سینٹر. اب سینٹر میں کیا کریں گے, یا کسی منسٹری میں جائیں گے, یا کچھ نہیں کریں گے, یا پھر یہ والا کام. تو یہ اوبیسلی اس میں ٹرسٹ کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, ایکسس کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ جی وہ ان کی بات کو سنے گا نہیں. تو بندہ انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے. اب کیسے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے, یہ ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. But maybe I think he's the right person for اس حوالے سے جو میں نے آپ کے لیے ڈسکرائب کیا نا, اس میں obviously اگر آپ ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو it actually makes sense.